اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو سحری کھانے کی برکت و فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کھانا ایک سنت عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری کھانے کو پسند فرماتے تھے اور امت کو بھی اس کی بڑی تلقین فرمائی ہے۔ ذیل میں احادیث طیبہ کی روشنی میں اس کے چند فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھانا برکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے چھوڑا مت کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن پیا ضرور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کو غذا مبارک یعنی صبح کا مبارک کھانا قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک میں مجھے سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھانے کا ضرور اہتمام کیا کرو کیونکہ یہ مبارک اور بابرکت کھانا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سحری کی کئی برکات ذکر کی ہیں۔ پہلی، اتباع سنت کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، سحری کھانے سے روزہ رکھنے پر طاقت و قوت اور نشاط حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا، شب بیداری کی نعمت حاصل ہوتی ہے جس سے رات کے آخری پہر ذکر اور دعا وغیرہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ چوتھا، حدیث مبارکہ کے مطابق سحری کھا کر یہودی کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ سحری کھانے والا اس حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ پانچواں، روزے کی حالت میں عبادت پر طاقت و قوت حاصل ہوتی ہے۔ چھٹا، روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت کی وجہ سے جو بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ سات، اس قیمتی وقت میں کوئی مستحق مل جائے تو اسے بھی سحری کھلا کر صدقے کا عظیم اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سحری کے کھانے والوں کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری کھانا بابرکت کا باعث ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو لیکن پیا ضرور کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت و برکت بھیجتے ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین سحری کھجور کھانا ہے
اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی سحری کھانے والوں پر رحم فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت و برکت کی دعا فرمائی۔ بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے وہ الفاظ بھی نقل کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالی سحری کرنے والوں پر رحمت و برکت نازل فرمائیے۔ مذکورہ الفاظ کے ذریعے سحری کے وقت میں تمام مسلمان روزہ رکھنے والوں اور سحری کرنے والوں کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت ابن محیر ریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سحری کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں سے بھی یہی تلقین فرمائی، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو۔ حدیث مذکور کی وجہ سے ہر مومن کو سحری کھانا محبوب اور پسند ہونا چاہیے، کیونکہ عاشق کو اپنی معشوق کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سحری ایک بابرکت اور عظمت والا کھانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایک اہل کتاب کو یہ نعمت حاصل نہیں، بس تم اسے ترک مت کیا کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم مسلمانوں کے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سحری کا کھانا اس امت کی خصوصیت میں سے ہے۔ پچھلی امتوں کو یہ نعمت عطا نہیں کی گئی تھی۔ اس امت کے لیے بھی ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا کہ رات سونے کے بعد اٹھ کر کچھ بھی کھانا پینا درست نہ تھا۔ سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھا پی لیا کرتے تھے بس اسی کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی اور احسان کا معاملہ کرتے ہوئے اس امت کو صبح اٹھ کر سحری کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اس کو مستحب اور پسندیدہ بھی قرار دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، دن کے روزوں پر سحری کے ذریعے اور رات کے قیام یعنی عبادت کرنے پر دن کے یعنی دوپہر کے آرام کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، جو روزے پر قوت حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ سحری ضرور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے اور سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔